السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں افسانہ پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے ماریہ کامران کا حسن آرا۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اینڈ کامنٹ کریں۔ تھینک یو۔ شکر کرو حسن آرا نام کی ہی حسین ہے۔ اللہ معاف کرے، حسن آرا میں جو ذرا بھی حسن ہوتا تو اس نے قدم زمین پر نہیں رکھنے تھے۔ دماغ تو ابھی بھی 7ویں آسمان پر ہی رہتا ہے محترمہ کا۔ یہ منزلی چچی اور بیبی پھپھو کی مشترکہ رائے تھی حسن آرا کے بارے میں۔ خاندان بھر میں اپنے چڑچڑے اور تیکھے مزاج کی وجہ سے حسن آرا خیر سے 4 بھائیوں کے بعد جب دنیا میں آئی تو مانو اماں باوا کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بڑی منتیں مرادیں مانی تھیں، تب کہیں جا کر اوپر تلے کے 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ پہلی بار جب نرس نے حسن آرا کو اماں کی گود میں ڈالا تو زچگی کی وجہ سے نکاہت زدہ چہرے پر تفکر کی کئی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ یہ کیا؟ بیٹے تو سارے صاف رنگ کے تھے، اماں خود بے حد گوری چٹی، ابا بھی گندمی رنگت کے مالک تھے، مگر بیٹی گہرا سانولا رنگ اور آم سے نقوش۔ خیر اللہ کی مصلحت جان کر ننھی سی جان کو سینے سے لگا لیا۔ دادی نے 4 عدد پوتوں کے بعد جب پوتی کی آمد کی خبر سنی تو خوشی سے نہال شاداں و فرحان ڈھیروں مٹھائیاں لیے ہسپتال آ پہنچی، مگر پوتی کو دیکھتے ہی اوئی ماں کہتی ناک پر انگلی جما کر بیٹھ گئیں۔ اے بہو، سنگھاڑے تو نہیں کھا لیے تھے مجھ سے نظر بچا کر؟ چاروں لڑکوں کی دفعہ بھی خوب نظر رکھتی تھی میں کہ تم کچھ الٹا سیدھا نہ کھا لو اس حالت میں۔ نہیں اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اماں جو نڈھال سی لیٹی تھی بیزاریت سے بولیں، پر دادی پر چندہ اثر نہ ہوا۔ آئے رہنے دو بہو، کتنا کہا تھا تم سے کہ اپنی اس پڑوسن سہیلی سے ملنا کم رکھو اس حال میں، پر تم کب سنتی ہو کسی کی؟ خیر سے سارے ہی بچے گہری رنگت کے ہیں اس کے۔ دادی کی اپنی ہی منطق تھی۔ اماں نے بے بسی سے ابا کی طرف دیکھا جو اب تک خاموش کھڑے تھے۔ ارے اماں، کیوں فکر کرتی ہو؟ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے، بس اچھے نصیبوں کی دعا کریں۔ ابا نے متانت سے کہتے ہوئے بچی کو اٹھا کر دادی کی گود میں ڈال دیا۔ آئے ہائے، کیوں نہیں، اللہ خیر سے نصیب اچھے کرے میری بچی کے۔ دادی نے کئی بلائیں لے ڈالیں اور حکم صادر کر دیا کہ آج سے اور ابھی سے بچی کو سب حسن آرا کے نام سے پکاریں گے۔ گما غالب تھا کہ نام کا اثر شخصیت پر ضرور پڑتا ہے۔ ہسپتال سے گھر آتے ہی دادی نے کمر کس لی۔ دن میں 2 بار بچی کو نہلاتی، کئی بار منہ رگڑ رگڑ کے دھلایا جاتا، روغن بادام کی مالش اور نہ جانے کون سے ٹوٹکے۔ سارا دن اماں کو بھی ساتھ لگائے رکھتی۔ بڑھاپا تھا، ننھی سی بچی کو اٹھائے رکھنے میں ہی ہانپ جاتی تھی۔ اے بہو، رنگ تو مانو بہت ہی پکا لگتا ہے، کسی چیز سے نہیں کٹ رہا۔ تھک ہار کر تکیہ لگا کر لیٹ جاتی، مگر دوسرے ہی دن پھر نئے جوش اور ٹوٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی۔ حسن آرا نے ہوش سنبھالا تو خود بھی دادی کے ساتھ جت گئی۔ کتابی رسالوں سے پڑھ کر، ٹی وی پر دیکھ کر دونوں دادی پوتی ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ حسن آرا، جاڑا شروع ہو گیا ہے، سنترے کے چھلکے سکھا لے، ایسا اپٹن پیس کر دوں گی دنوں میں رنگ نکھر آئے گا۔ جیسا جیسے دادی بتاتی جاتی حسن آرا کرتی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ پیدائش کے دن سے اب تک حسن آرا میں کوئی فرق نہ آیا تھا، پر دادی نے ہمت نہ ہاری تھی۔ بیسن میں ہلدی دودھ کے ساتھ چندن کا پاؤڈر ملا کر چمک آ جائے گی چہرے پر۔ حسن آرا دادی کی ہر ہدایت پر عمل کرتی جاتی۔ بڑھتی عمر تھی، سمجھ آتی جا رہی تھی کہ لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھا تو لوگوں کی نظروں کا مفہوم بھی سمجھنے لگی۔ خاندان کی ہم عمر لڑکیوں کو دیکھتی اور اپنی ہم روی کا احساس بڑھ جاتا۔ کسی سے گھلتی ملتی نہ تھی، سب سے فاصلہ رکھ کر ملتی۔ بے نیازی کے ساتھ ساتھ تلخی کا عنصر بھی گھلتا جا رہا تھا مزاج میں۔ کچھ گھر سے ملا ہر درجہ لاڈ پیار بھی شخصیت میں بگاڑ کا سبب بنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خاندان بھر میں تیز مزاج اور چڑچڑی مشہور ہو گئی۔